الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين حمد سنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی بندری تمام تر عطائی شہنشاہی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سماء کی بابرکتوں اور قرآن ذات کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکتوں اور معجزات کے لیے ذیمقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحب و عزیزوں میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ہم سب کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات ہمارے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے سبب بنائے آمین اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے آمین اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ رسول طریقہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے محترم بھائیوں آپ سب کے علم میں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں سن رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم سنیں گے سمجھیں گے سیکھیں گے کہ عقیدہ توحید اسوہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ باحثیت باب اسوہ رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں عقیدہ توحید ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں سنتے ہیں لیکن آج صرف ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کے بارے میں سنیں گے کہ میرے محبوب پیغمبر عقیدہ توحید کے معاملے میں کتنے سخت تھے آپ کا کردار کیا ہے آپ کی سیرت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے آج کتنے مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں عاشق رسول ہیں متبع رسول ہیں لیکن اس کے باوجود ہاتھ میں کڑا پہنا ہوگا گلے میں تعویذ لٹکایا ہوگا اور کتنے مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو توحید پرست تو کہتے ہیں گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا بیٹی اللہ نے عطا فرمائی اس کے گلے میں بھی تعویذ ڈالتے ہیں نئی گاڑی لے لی عجیب معاملات کرتے ہیں شادی نکاح کا معاملہ آیا عجیب مسلمانوں کے طریقہ کار ہیں اور اگر کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو پھر بھی اللہ کے در کے چھوڑ کر غیروں کی طرف جایا جاتا ہے کامل مکمل اطمینان نہیں ہے یقین نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو میرے محترم بھائیوں آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا وہ باتیں وہ کمزوریاں کہ جو آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں موجود ہیں میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر بھی یہ پریشانیاں آئیں، میرے نبی کے اوپر بھی یہ مصیبتیں آئیں، لیکن اللہ کی قسم میرے نبی نے اللہ کے در کو چھوڑا، بولے جی اللہ کے در کو چھوڑا نہیں، اللہ کے در کے اوپر آئے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، خوشی آئی، غم آئے، پریشانیاں، مصیبتیں، فتنے آئے، اللہ کی قسم میرے نبی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کام کے ساتھ عقیدہ توحید جیسے عظیم عقیدے میں کمزوری پیدا ہو جائے، وہ عقیدہ کہ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، آب زمزم سے زیادہ پاکیزہ ہے، میرے نبی نے اپنے اس عقیدے میں شرک کا ذرہ برابر قطرہ بھی داخل کیا نہیں کیا۔ آئیں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اخلاص ہے، ہم پڑھتے الحمدللہ، ہم کوشش کرتے ہیں ہم ہر نماز میں پڑھیں۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، هو اللہ احد، هو اللہ احد، فرما دیجئے میرا اللہ ایک ہے، وہ خالق، وہ مالک، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، خوشیاں دینے والا، رزق دینے والا، اپنے فضل سے مالا مال کرنے والا، یہ رحمتیں، یہ برکھیں، یہ موسم عطا کرنے والا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے عطا کرنے والا، جس نے ہمیں یہ عظیم پیارا جسم عطا فرمایا، جس نے ہمیں عظیم نبی عطا فرمایا، جس نے ہمیں عظیم کتاب عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یارو وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کتبے کے باسیوں آپ کہو، پہلے میرے نبی سے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ نبی آدم ہو، وہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، اگر نافرمانی کرے اللہ آنکھوں کے سامنے غرق کر دیتے ہیں، وہ نبی نوح کی بیوی ہو، وہ نبی حضرت لوط کی بیوی ہو، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے عذاب علیم میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ الصمد، کوئی اللہ کو کمزور کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اگلی بات توجہ، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ میرے نبی نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا جو آج کے مسلمانوں نے عقیدے بنا لیے، یہود نے عقیدہ بنایا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے عقیدہ بنایا مسیح ابن اللہ، پر یہ سورہ توبہ کو، اور آج کے مسلمان نے عقیدہ بنایا نور من نور اللہ، میرے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے یہ عقیدہ بیان کیا نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، کوئی میرے آپ کے پاس غیر مسلم آئے، وہ کہتا ہے حضرت جی میں بڑا متاثر ہوا، مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان کیجئے۔ ہم کلمہ کون سا پڑھاتے ہیں؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن، ایسے پڑھتے ہیں، آگے کیا محمدن نورہ، کیا پڑھتے ہیں؟ عبدہ، نورہ نہیں پڑھتے، پڑھتے عبدہ، عبدہ۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، خالق مالک حاجت روا مشکل کشار، اور جناب محمد الرسول اللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدہ۔ عبد ہمیں اس بات کی توجہ دیتا ہے، فکر دیتا ہے کہ میرے نبی نور اللہ نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ عبداللہ۔ کیا تھے؟ عبداللہ، عبد الرحمن تھے میرے نبی۔ میرے نبی جو تھے وہ نور اللہ نہیں تھے، اور میرے نبی کا یہ عقیدہ تھا کہ میں اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں اللہ نے مجھے ایک فضیلت عطا فرمائی، کیا
اللہ تعالیٰ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا، مجھے رسالت عطا فرمائی، اس میں بھی میرا کوئی اختیار نہیں۔ نبوت کے لیے انتخاب کون کرتا ہے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ 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 آپ کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ نبوت کے لیے انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ میرے نبی نے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا جز نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی جز ہو سکتا نہیں۔ اور یارو توجہ فرماؤ، میرے نبی پر بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، مکے میں کیا نہ ہوا، شیب ابی طالب میں کیا نہ ہوا، میرے نبی کے ساتھ ابو لہب نے کیا کچھ نہ کیا، ابو جہل نے، عتبہ نے، شیبہ نے کیا کچھ نہ کیا، کبھی مکے میں تکلیفیں، کبھی بیت اللہ میں تکلیفیں، اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے جب مدینے میں آئے، وہاں پر منافقین کی طرف سے پریشانیاں، اور کتنی پریشانیاں، کبھی بدر کے میدان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا گیا، کبھی احد کے میدان میں پریشان کیا گیا، اور یارو جب بھی پریشانی آئی، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پہ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گئے ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے کسی قبر، کسی شہید کی قبر پہ؟ نہیں، ایک ہی ہستی کو پکارا، ایک ہی ہستی کے سامنے سر کو جھکایا۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، لوگوں کو دعوت فکر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 62 ہے، اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے اللہ کے علاوہ کہ جو کسی مضطر بندے کی، جو پریشان ہے، جو فتنوں میں جکڑا ہوا، جس کو دشمن نے چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا، کیا کوئی ہے جو اس مضطرب بندے کی پکار کو سنے اور اس کی پریشانیاں دور کر کے اسے زمین کی خلافت عطا فرمائے؟ الہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کے علاوہ کسی میں یہ قدرتیں، یہ طاقتیں نہیں ہیں۔ ذرا یاد کیجئے، غزوہ بدر کا واقعہ صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 3984 ہے، 3985 ہے، دو احادیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں۔ وہ بدر کا میدان یاد کیجئے، میں نے آپ کو مغرب کے درس میں بھی یہ واقعہ مختصر سنایا تھا۔ میرے نبی نکلے، لے کر کے نکلے، اور یارو یہ کیسا مارکا ہے، یہ کیسی لڑائی ہے، اللہ کی قسم جوڑ ہی کوئی نہیں، نہ طاقت کا جوڑ، نہ ہتھیار کا جوڑ، اور نہ ابتداء کا جوڑ ہے۔ ادھر میرے نبی کے صحابہ، اللہ کی قسم لباس بھی پورا نہیں، اور لباس تو دور ہے، ہتھیار بھی پورے نہیں، اور ہتھیار تو دور ہے، اللہ کی قسم پیٹ میں کھانا بھی پورا نہیں، جوتے ٹوٹے ہوئے، اور کھجور کی خشک شاخیں لے کر کے میدان قتال میں آ گئے ہیں۔ میرے نبی نے جب دیکھا حیران ہو گئے، اور 12-13 سال کے بچے معوذ معاذ ملائے، پھر کہیں جا کے 313 پورے ہو گئے، کہیں حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، سفید داڑھی ہے، ایسے ملائے گئے، پھر کہیں جا کے 313 ہوئے، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے، اسلحہ بھی اللہ، ہتھیار بھی آلہ، سواریاں بھی آلہ۔ میرے نبی نے دیکھا، اللہ کے نبی بڑے پریشان ہوئے۔ اس پریشانی کے عالم میں امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے نبی نے جب دیکھا ادھر 1000 کا لشکر، ادھر 313 ہے، میرے نبی نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، آپ نے فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد ابدا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اگر آج کے دن یہ 313 کٹ گئے، اگر 313 شہید ہو گئے، یا اللہ دنیا میں تیری توحید کو بلند کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ یا اللہ کیا تو چاہتا ہے زمین پر تیرا کوئی توحید پرست باقی نہ رہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے یہ دعا کی، رات کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرمایا، سکون اطمینان آیا، نماز فجر ادا کی، میرے محبوب پیغمبر نے اپنے 313
313 صحابہ کو میدان بدر میں بٹھایا، سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائی، اے میرے صحابہ جتنی دیر تک وہ تیر نہ چلائیں تم نے تیر چلانا، جتنی دیر تک ان کی طرف سے کوئی تم پر حملہ نہ کرے تم نے حملہ کرنا نہیں، آرام سے بیٹھنا ہے۔ ابو بکر بیان فرماتے ہیں، امام بخاری یہ حدیث 4 جگہ پر لے کے آئے ہیں، یا حدیث نمبر 4877 ہے، 75 ہے، 2915 ہے، 3953 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیان فرماتے ہیں، میرے نبی نے صحاب کو فجر کے بعد وہاں پر بٹھایا، خود اپنے خیمے میں آئے، میں دبے دبے پاؤں اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے آیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، میرے نبی، سب کے نبی، مکی مدنی نبی، وہ موحد نبی، وہ توحید پرست نبی، وہ اسوہ حسنہ پیارے نبی، میرے نبی اپنے خیمے میں آئے، آپ کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کر لیے، دل میں غم لے کر کے آئے، دل میں احساس لے کر کے آئے، اپنے اصحاب کو دیکھا اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ، یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، اگر آج تیری نصرت نہ آئی، مدد نہ آئی، تیرا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اتنا روئے، اتنا روئے، ابو بکر فرماتے ہیں یہ کملی والی چادر زمین پر گر گئی، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، ابو بکر فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے چادر کو پکڑا، چادر آپ کے کندھوں پر دی، آپ کو پیچھے سے پکڑ کے میں نے کہا وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ کے نبی بس کر جائیے، وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رسول اللہ کے نبی بس کر جائیے، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدَّرْبِ، اللہ کے نبی آپ نے اتنی دعا کی ہے، اتنی دعا کی ہے، میں نے آج تک اس طرح روتے کسی کو نہیں دیکھا، مجھے یقین آ گیا میرے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سورہ انفال کو نازل فرمایا، پوری کی پوری سورہ نازل ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے میرے سونے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے دلارے نبی، اے میرے سونے نبی، اے تو نے مجھ سے دعا کی ہے، میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 500 نہیں، فاستجاب لکم، میں نے تیری دعا کو قبول کیا ہے، انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، میں 1000 کا لشکر ملائکہ کا، جبرائیل امین ان کے سپہ سالار ہیں، نبی خوش ہو جا، میں نے تیری مدد کے لیے نازل فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھیج رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں نے نازل فرما دیا۔ میرے نبی جب واپس گئے دیکھ کے حیران ہو گئے، اور مسلمانوں کی صفوں میں جبرائیل امین تلوار پکڑ کے کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے پریشانی میں کس کو پکارا، اور آج کا مسلمان کس کو پکارتا ہے؟ اوے ہوش کے ناخن لو یارو، اوے غور کرو، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھو۔ اور میں کہتا ہوں میرے نبی کا توکل اور بھروسہ کیسا تھا، آئے توجہ فرمائے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 60 ہے، اللہ فرماتے ہیں اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے میرے نبی، توجہ ہے بھائیو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس آیت کو بڑے غور سے سننا، اس کے بعد والی حدیث بھی سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، سورہ آل عمران آیت نمبر 160 ہے، اے میرے نبی ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تیرے رب کی مدد آج گئی، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اے میرے نبی اگر تیرے رب کی مدد آ گئی، دنیا کی کوئی طاقت تجھے رسوا کر سکتی، فلا غالب لکم، تجھ پر غلبہ حاصل کر سکتی نہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائے، میرے نبی نے اس کے اوپر ایمان نہیں بلکہ یقین کر لیا کہ میں نے توکل کرنا ہے تو اللہ پر، بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے اور کوئی مجھے زبر زیر کر سکتا
نہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں کی ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں ریاض الصالحین میں، اور ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 267 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں، اے بچے نو باہر لے جا، اوے پتر ہوئے اتھے بیٹھ جاندے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے ہم واپس آ رہے تھے، ہم جا رہے ہیں تو ہوا یہ راستے میں نا اللہ کے نبی نے فرمایا پڑاؤ ڈالو، تھوڑا سا آرام کر لے۔ آرام کرنے کے لیے صحابہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، دھوپ چاروں طرف ہے اور سورج اپنی تپش چاروں طرف پھیلائے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ دار درخت دیکھا، اس کے نیچے گئے، آپ نے اپنی تلوار کو اتار کر کے اس درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ، اللہ کے نبی آئے، تلوار کو لٹایا اور سو گئے۔ تلوار کو لٹایا اور خود لیٹے اور تلوار کو لٹکا دیا، آپ سو گئے۔ آپ توجہ فرمائے، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ایک مشرک آیا اور جس کا عقیدہ اچھا نہیں، اس نے اللہ کے نبی کی تلوار کو اتارا، فَاحْتَرَتَهُ، اس نے تلوار کو میان سے نکالا، اللہ کے نبی کو بیدار کیا اور تلوار فضا میں بلند کر کے کہتا ہے قَالَ تَخَافُنِي، کیسا نازک موقع ہے، تلوار ہاتھ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں، تلوار اٹھائی ہے، مسکرا کہتا ہے قَالَ لَا تَخَافُنِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَالَ لَا، مجھے تجھ سے کوئی ڈر نہیں، مجھے تجھ سے کوئی ڈر نہیں۔ وَقَالَ فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ 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 اللہ، آج تلوار میرے ہاتھ میں، تو میری تلوار کے نیچے، تیرے یار سجن سارے سو رہے ہیں، فَمَن يَمْنَعُكَ مِنِّي، مجھے یہ بتلا آج کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فَقَالَ اللَّهُ، مجھے کون بچائے گا؟ اللہ۔ فَسَقَطَ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ سے اسی وقت تلوار نیچے گر گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار اللہ کے نبی نے پکڑی۔ اور یارو، اس سے نازک موقع کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی نے کس کو پکارا؟ یہ نہیں فرمایا اور یار چھاڑ دے میں تیری مہربانی، کوئی گل نہیں۔ ایسے ہمارے کتنے ایسے بندے ہیں، یقین مانے اللہ بس حفاظت فرمائے، جو کہتے ہیں جی مجبوری تھی، کیا کرے، وہاں پر جانا پڑ گیا، مجبوری تھی چکر لگانے پڑ گئے، مجبوری تھی گلے میں وہ ڈالنا پڑ گیا، مجبوری تھی بس بچے نو ادھر لے کے گئے ہیں تو مجبوری بن گئی۔ اور کیسی مجبوری ہے، اللہ کی قسم، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا، اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس دن سے، اور جس دن کوئی عذر پیش کیا جائے گا کوئی عذر قبول نہیں ہونا۔ مجھے اور تو انو لوگ گلا کر کے مطمئن کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اللہ پر توکل۔ اور میرے نبی نے جتنی باتیں کی کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائیوں؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کسی قبر کا طواف نہیں کیا، اللہ کے نبی کسی دربار پہ جا کے طواف نہیں کرتے تھے، کسی بت کا طواف نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے نظر و نیاز دی تو صرف اللہ کے لیے، جانور کو ذبح کیا تو صرف اللہ کے لیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ دیا۔ میرے نبی کسی درخت کے سائے میں جا کے جولی پھیلا کے نہیں بیٹھے کہ مینوں منڈیاں دی ضرورت ہے، یا اللہ مینوں منڈے دے دے، یا اللہ تیاں دی ضرورت ہے۔
میرے نبی نے جو کچھ بھی مانگا کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. نظر و نیاز، رکوع، سجدہ، تلاوت، عبادت، ذکر، اذکار سب کچھ اللہ کے لیے کیا. آپ کی تجارت، سارے معاملات کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے. آیت توجہ فرمائے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 162-63 ہے. اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 902 ہے، 903 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورہ من القرآن. اللہ کے نبی نے ہمیں تشہد اس طرح سکھایا جس طرح قرآن کی کوئی سورہ سکھائی جاتی ہے. ہم تشہد پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھیں گے. کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ التحیات للہ، یا اللہ ہماری تمام زبانی باتیں کس کے لیے؟ والصلوات، یہ مدنی باتیں کس کے لیے؟ اللہ. والطیبات، مالی باتیں اللہ کے لیے. اور عبادت کی 3 ہی قسمیں ہیں، 3 کی 3 اللہ کے لیے. اور یارو ہمارا بھی حق بنتا ہے پریشانی مصیبت میں اللہ کو پکاریں اور عبادت کرنے کو جی چاہے تو اللہ کی عبادت کرے. یہ لوگ قبروں کا چکر لگاتے ہیں، درباروں کا چکر لگاتے ہیں. یقین مانے وہاں پر لوگوں نے وہاں پر ایک سمجھے کہ پتھر رکھا ہوا ہے اور لوگ اسے کنکرے بھی مارتے ہیں. جو کام وہاں پر تھا وہ لوگوں نے اپنے اپنے علاقے میں کرنا شروع کر دیا. مقصد کیا تھا کہ اس اللہ کے در سے دور کر کے وہی جو میرے نبی کی رسالت سے قبل حالت تھی کہ لوگ بندے انسان انسانوں کے غلام تھے، دوبارہ ان کو انسانوں کا غلام کر دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیں ذرا توجہ فرمائیں میرے محترم بھائیوں، توجہ فرمائیں. میرے نبی پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں. میرے نبی نے کبھی اللہ سے اس طرح دعا نہیں کی کہ یا اللہ تجھے حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ مجھ سے یہ پریشانی دور کر دے. یا اللہ تجھے نوح علیہ السلام کا واسطہ یہ پریشانی دور کر دے. یا اللہ تجھے فلاں کا واسطہ یہ پریشانی دور کر دے. جس طرح آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کو واسطے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، میرے نبی نے کبھی اس طرح دعا کی، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج ہے، آیت نمبر 77 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 35 ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 57 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. اے لوگوں اگر پریشانی مصیبت آئے دعائیں کر لی، التجائیں کر لی ہے، وسیلہ پکڑنا ہے تو اللہ کا وسیلہ پکڑیے، نبی کے طریقے کو اختیار کیجئے. اور وسیلہ کتنی طرح کا جائز ہے؟ 3 طرح کا. کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا. کتنی طرح کا؟ 3 طرح کا. سبق یاد رکھیے. پہلا وسیلہ جو جائز ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہے. یا اللہ تو رزاق ہے، بڑی مہنگائی، بڑی پریشانی، بے روزگاری ہے، مجھے رزق عطا فرما. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، بڑا گناہگار ہوں، تیرے نام کا وسیلہ واسطہ ڈال کے کہتا ہوں میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ، اپنے ذاتی نیک عمل کا وسیلہ. یا اللہ میں اندر ڈیوٹی پر تھا، کام چھوڑ کے آیا ہوں. یا اللہ میری اپنی دکان شاپ تھی، کاروبار تھا، بند کر کے میں آیا ہوں. یا اللہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں تیری رضا کے لیے. اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں اچھا ہے، فلاں پریشانی دور فرما. یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما. تیسرا وسیلہ، زندہ نیک بزرگ سے دعا کروانا. ان تینوں وسیلوں کے علاوہ کوئی چوتھا وسیلہ میرے نبی سے ثابت نہیں. ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے. میرے محبوب پیغمبر کی حدیث ہے، سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 2785 ہے. حضرت سعد بیان فرماتے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا آپ جب بھی اللہ سے دعا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فإنہ لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ له. اللہ کے نبی نے فرمایا
جو بھی دعا کرتا ہے اور دعا کرتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے ساتھ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے تھے وہ بیٹے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ کوئی زندہ رہا آپ کی زندگی میں؟ ٹھیک ہے، بیٹیاں زندہ رہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، بیٹے فوت ہو گئے اور بیٹیاں زندہ رہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی قبر کے اوپر گئے ہوں اور جا کے کہا ہو کہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، میری بیٹیاں زندہ ہیں، بیٹے زندہ نہیں رکھتے، مجھے کچھ ہو گیا، مجھے کسی نے کچھ کر دیا۔ بیٹے قاسم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی فوت ہو گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کبھی کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ نہیں دیکھا کہ لگتا شریکہ نے طویل پاتے نے انہیں میرے نہ ایویں کر دیتا، یہ تو میرے بیٹوں کے دشمن ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا، نہ اپنے عمل سے اظہار کیا۔ اور یارو کیوں؟ میرے نبی کا ایک عقیدہ تھا، اولاد کون عطا کرتا ہے؟ آج کتنے مسلمان اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، درباروں پر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ اور یارو وہاں پر جا کر کے درختوں کے نیچے اپنے دامن بھی اور اللہ کے سامنے جولیاں پھیلاؤ، اللہ کے سامنے اور یارو اپنا دامن پھیلاؤ، اللہ کے سامنے سجدے کرو۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ شورى ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رب بھی ہے اور جنوں چاہے منڈے دوے تے جنوں چاہے بیٹیاں عطا کرے، کڑیاں عطا کرے۔ یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ لڑکے، یہ لڑکیاں، جسے کسی کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹے کرتا ہے، اور کسی کو میٹھا پھل اور کسی کو یہ پھل ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قدرتیں، یہ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ تیرے اللہ کے پاس ہے۔ بھائیو آؤ، آئیں ہم اللہ کے در پہ آئیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرنے والے بنے۔ مجھے امید ہے میرے بھائیوں کی انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ کافی کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ ہاں اگر کسی ساتھی کا اس کے بارے میں سوال ہے، میں بیٹھا ہوں، وہ بعد میں مجھ سے کر بھی سکتا ہے، لیکن ہاں بھائیوں ایک عقیدہ اپناؤ، ایک چیز اپناؤ، طریقہ میرے نبی کا ہو، سنت میرے نبی کی ہو، وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو، رسالت کے معاملے میں ہو، تجارت کے معاملے میں ہو، وہ خوشی اور غمی کے معاملے میں ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید عطا فرمائے، آمین۔ تو اگلا جو جمعہ ہے انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بحیثیت باپ، یعنی آپ باپ کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، آپ نے ان کے ساتھ اپنا تعلق کس طرح رکھا۔ تمام ساتھی جلدی آنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ عزت عافیت برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، گرمی بھی زیادہ ہے، جمعے میں ہم نے سنا الحمدللہ، خلاصہ اس کا ذکر کرنے کی کوشش نہیں ہے، آئندہ جمعہ آئے گا اس کا موضوع بھی ہم نے سن لیا الحمدللہ۔ اور اس طرح ترجمے کی کلاس ہے یا پھر جو مغرب کے وقت درس کی کلاس ہے، کوشش کیا کریں سارے میرے بھائی اس میں شامل ہوا کریں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جماعت کے مشورے سے مسجد میں حفظ کی کلاس انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، تو تمام ساتھی کوشش کریں اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں۔
تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، اور صرف حفظ نہیں کروایا جائے گا بلکہ بچوں کو انشاءاللہ تعالی دین کے لحاظ سے ان کی اچھی تربیت کی جائے گی، دعائیں یاد کروائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ عقیدے کے بارے میں اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بچوں کو سکھلائی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے ہمارے پاس مسجد میں بھیجیں، باقاعدہ جس طرح مدارس میں انشاءاللہ کلاس ہوتی ہے اسی طرح یہ کلاس چلائی جائے گی۔ وہ دیگر چیزیں ہیں جو ساتھی بیٹھنا چاہیں، مشورہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اور دعائیں عافیت کے لیے کہا گیا ہے۔ بھائی شاہد وہ ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کی بیٹی کافی علیل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ بھائی نعیم اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح حکیم یوسف صاحب ان کی اہلیہ کافی علیل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، انہوں نے میسج کیا تھا ایک بچی کافی علیل ہے، بیمار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے یہ ایک اور ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ 20 مئی کو فوت ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عامر سلیم گاربش والے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی کامل مکمل اکمل مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی زندگی میں جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں وہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنائے، جنت کا باغ بنائے، لواحقین کو اللہ صبر عطا فرمائے، آل اولاد کو اللہ تعالیٰ بہترین اور اچھا صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين